نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه ونجيه والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان حبيب رب العالمين خاتم النبيين والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وخلفائه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى في موضع آخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت کے اشعار پڑھے گئے، پھر بزبان بنگلہ ایک تقریر آپ نے سماعت کیا. دوسرے نمبر پر میری تقریر کی باری آئی. آپ سے ادب کے ساتھ گزارش ہے، اپیل ہے کہ پنڈال کے اندر گنجائش ہوتے ہوئے آپ دور نہ رہیں بلکہ قریب بیٹھے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کا فرمان اور اس کے رسول باوقار آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں سننا چاہتے ہیں، وہ ادب کے ساتھ مجلس کے اندر بیٹھیں، اور جب جگہ اور گنجائش نہ ہو پھر آپ باہر رہیں تو کوئی بات بنتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ایک بار پھر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں. پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. سب پڑھیے بچے لوگ، پڑھیے الحمدللہ رب العالمین. کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما دائمین ابدا. میرے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. عورتیں پست آواز میں پڑھیں اور مرد لوگ کچھ آواز بلند کر دیں تو کوئی حرج نہیں، مگر اتنا بھی نہ چلائیں کہ آپ تھک جائیں.
تو درود و سلام مکمل کرنے سے پہلے ایک حدیث مجھ کو یاد آ رہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں مکہ کی سرزمین پر جو مجھے سلام کرتا ہے، اور پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ پتھر جس کے اندر جیو نہیں، اللہ نے جس کے اندر جان نہیں رکھا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ تو آپ بھی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کا ارتھ ہوتا ہے اے اللہ کے نبی، ہماری طرف سے آپ پر درود و سلام نازل ہو، ہماری طرف سے آپ پر درود و سلام نازل ہو۔ یہ تو عقیدت میں ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، مسلم شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود و سلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک بار درود کے بدلے 10 گنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بار پڑھنے سے 10 مرتبہ۔ تو ایک بار جھوم کر تو نہیں بولیں گے، کیونکہ کبھی کبھی جو ہم لوگوں کے اسٹیج سے، سنی اسٹیج سے کبھی کبھی ایسے بولا جاتا ہے کہ درود پڑھیے جھوم جھوم کے، تو جھوم کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خوش دلی سے، عقیدت کے ساتھ اور دل لگا کے پڑھیے، یہ نہیں کہ بہت چلا دیجئے۔ بہت چلانے پر میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، اور یہ حدیث جو ابھی میں سنانے جا رہا ہوں، 2 حدیث مسلم کی سنا دیا، یہ تیسری حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے۔ جب اللہ کے نبی اوپر کو چڑھتے، کوئی بھی مقام اوپر کو چڑھنے کے لیے کوئی جگہ آتی، تو اللہ کے نبی تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر کہتے، کہیں پر الحمدللہ کہتے، کہیں پر سبحان اللہ کہتے۔ تو راستے چلتے چلتے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی تسبیح اور تہلیل میں مشغول رہتے۔ یہ حدیث اور بھی لمبی ہے، مگر اس بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک بیچ میں اور ایک حدیث ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ ارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ یذکر اللہ، کہ اللہ کے نبی ایسے ہیں جو اپنے رب کو ہر گھڑی یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی ایک الگ حدیث ہوئی۔ اب آئیے اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو راستے میں اوپر چڑھتے نیچے اترتے مقامات پر اللہ کی تکبیر پڑھتے، حمد و ثنا بیان کرتے، ذکر کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے سن کر کے ہم لوگ بھی پڑھنے لگے، مگر زور زور سے پڑھنے لگے، بہت زیادہ زور سے پڑھنے لگے۔ ہماری آواز جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور نے، ابھی تھوڑی دیر ابھی میں کچھ بتاؤں کہ جب ہماری آواز حضور کے کان تک پہنچی تو حضور کو ناپسند آئی آواز، اور حضور نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، بخاری میں لکھا ہوا اربعوا، لوگوں اپنے اوپر ترس کھاؤ، اپنے اوپر رحم کرو، اتنا زور سے مت پڑھو، کیونکہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو، جس خدا کو پکارتے ہو، وہ خدا تم آہستہ بولو گے تو بھی وہ تمہاری بات سن لے گا۔
مگر کبھی کبھی ہلکی آواز نکال کے اس لیے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ نیند بھی بھاگ جاتی ہے۔ نیند کیا ہوتی ہے؟ بھاگ جاتی ہے۔ شیطان بھی بھاگتا ہے، زور سے بولنے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ ابھی یہ حدیث یہ بخاری کی حدیث تھی، تو پھر حضور نے انہیں کچھ ارشاد فرمایا تھا، اس بات کو میں بتاؤں گا اور یہ حدیث مکمل کروں گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث آپ کو اور بھی سننا ہوگا، یا پھر اس کو پہلے مکمل کر دیتا ہوں پھر سناتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے تو فرما دیا کہ ذرا دھیرے پڑھا کرو، اپنے اوپر رحم کرو، ترس کھاؤ، یعنی اتنے زور سے نہ پڑھو کہ تم خود تھک جاؤ، بعد میں پھر کسی لائق نہ رہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کی کنجی نہ بتا دوں، جنت کا ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ جنت کا خزانہ، کنز کا لفظ بخاری میں آیا، کیا جنت کا خزانہ نہ بتا دوں؟ آپ لوگ بھی اگر پڑھیں گے اور سننا چاہتے ہیں کہ وہ خزانہ کیا چیز ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جنت کا خزانہ ہے لا حول، پڑھئے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری ماں بہنیں خالائیں دادیاں وہ بھی یہ کلمہ تو بہت آسان ہے، سب لوگ جانتے بھی ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کا خزانہ ہے، اس کو آپ کام کرتے کرتے پڑھ سکتے ہیں، راستے میں چلتے چلتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیے ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ زور سے بولنے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، اس لیے جلسہ میں وعظ میں کبھی کبھی مقرر لوگ بولتے ہیں کہ اور زور سے بولو، سبحان اللہ بولو، اس لیے بلواتے ہیں کہ اس سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور نیند بھی بھاگتی ہے۔ یہ اس چیز کو بھی میں حدیث سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں نکلے، اور رات میں بھی اللہ کے نبی گھر سے نکل کر صحابہ کرام کا جائزہ لیتے تھے کہ ہمارے صحابہ کس حال میں کیا کرتے ہیں۔ تو رات میں جب چکر لگا رہے تھے، گشت کر رہے تھے، تو اس میں حضرت ابو بکر کے گھر کے پاس سے گزرے تو گھر کے اندر سے آواز آئی، پھر حضرت عمر کے گھر سے جب گزرے تو گھر کے اندر سے آواز آئی۔ میرے دوستو اور پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے سناٹے میں اکیلے میں اللہ کے نبی گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، صحابہ کرام کے رات کی حالتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر کے گھر کے پاس سے گزرے تو کچھ آواز آئی۔ کیا چیز کی آواز تھی؟ قرآن پڑھنے کی آواز تھی۔ حضرت عمر کے گھر کے پاس سے گزرے تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ لی گئی جماعت کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کو اپنے قریب بلایا، او ابو بکر ادھر آؤ، او عمر ادھر آؤ، دونوں کو بلائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، تمہاری آواز بڑی دھیمی آ رہی تھی، رات میں جو تم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے تو تمہاری آواز اسے بند کر دیا، تمہاری آواز ہلکی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر، تمہاری آواز سلو آ رہی تھی، تمہاری آواز سلو آ رہی تھی۔ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، میں اس لیے سلو پڑھ رہا تھا، میری آواز اسی لیے دبی سہمی تھی۔ اس کو ٹھیک کیجئے، یہ بیچ میں کا آواز کیوں کم کر، کل ٹھیک چل رہا ہے، چلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، تمہاری آواز
دھیمے آ رہی تھی، کیوں؟ ابو بکر نے جواب دیا یا رسول اللہ میں سلو اس لیے پڑھ رہا تھا نماز میں قرآن کو دھیرے ہلکی آواز سے ہلکے ساؤنڈ کے ساتھ میں اس لیے قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں کہ میرا مقصد تھا اپنے رب کو سنانا۔ میرا رب تو آہستہ والی آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے، زور سے بولے تو بھی سنتا ہے، تو جس کو سنانا مقصد تھا وہ تو سن لیا، بس اتنا ہی کافی ہے، زور سے پڑھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں سمجھ میں آئی۔ پھر اللہ کے نبی نے یہی کوشچن حضرت عمر کی طرف موڑا اور اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر تمہاری آواز بڑی تیز آ رہی تھی، بہت زور سے تم نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر کا جواب سنیے، حضرت ابو بکر کا جواب آپ کو یاد رہے گا نا، انہوں نے کیا کہا؟ میرا مقصد تھا اپنے رب کو سنانا۔ تو جس کو سنانا مقصد تھا وہ تو سن لیتا ہے، چاہے آہستہ بولوں یا زور سے بولوں، تو میرا مقصد تو حاصل ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ دونوں کا عمل الگ الگ ہے، دونوں کا عمل الگ الگ ہے۔ عمر زور سے پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا تو عمر فاروق نے بیان کیا یا رسول اللہ میں زور سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں زور سے آواز کے ذریعے میں شیطان کو بھی بھگاتا ہوں اور نیند کو بھی آنکھوں سے ہٹاتا ہوں، تاکہ رات بھر اللہ کی عبادت کرنے میں نیند ڈسٹرب نہ کرے، شیطان پریشان نہ کرے، اس لیے میں زور سے بولتا ہوں تاکہ شیطان بھی بھاگے اور نیند کا نشہ بھی آنکھ سے دور ہو جائے۔ پڑھیے لا حول، زور سے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار آہستہ بھی پڑھ لیجیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو بکر کے طریقے پر بھی عمل ہو گیا اور حضرت عمر کے طریقے پر بھی عمل ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دونوں کو؟ اے ابو بکر تم جو آہستہ پڑھ رہے تھے اس کو کچھ بڑھاؤ، ساؤنڈ کو کچھ بڑھاؤ، یعنی کچھ آواز کو اور بڑھا دینا۔ اور عمر سے حضور نے فرمایا اے عمر تم جو بہت زور سے پڑھ رہے تھے تو ساؤنڈ کو کچھ کم کر دینا۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا اس حدیث سے کہ دونوں نے عمل کیا، دونوں جائز ہے، بیٹر سب سے صحیح راستہ طریقہ کیا ہے کہ نہ بہت کم ہو سست آواز ہو اور نہ بہت زیادہ تیز آواز ہو، بلکہ میڈیم ساؤنڈ میں قرآن پڑھیں، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی۔ یہ اس حدیث سے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے اور ترمذی شریف میں ہے، دونوں کی روایتوں میں الفاظ حدیث کا کچھ اختلاف ہے، مفہوم اتنا ہی ہے جتنا میں نے بیان کر دیا۔ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستو اب یہ چونکہ لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی ہیں جو لوگ پوچھیں گے یا سوالات لکھوائے گئے ہیں اور مجھے کچھ حدیثیں اور بھی سنانا ہے، لیکن ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بخاری کی میں ایک حدیث سناؤں گا اور اس حدیث کو سنانے کے بعد عمل کرنا ہے آپ لوگوں کو، اور ابھی عمل کرنا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بہت پیاری حدیث ہے اور مختصر حدیث ہے، اور تاکہ اس جلسے کی اس روایت پر بھی میں عمل کر لوں، چونکہ مجھ سے پہلے جو دو حضرات تقریب گزشتہ رات کو باہر کے آئے ہوئے مہمان بھی کلیکشن کر لیے اور ابھی حضرت مولانا امیر الاسلام صاحب بھی کر لیے، تو اگر میرے ہاتھوں سے اگر کچھ لوگوں کا چندہ آ جائے تو شاید یہ بھی بہتر ہوگا، لیکن ابھی نہیں دینا ہے۔ پہلے میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں، پھر کچھ لوگ دے دیں گے، پھر میں آگے بات بڑھاؤں گا۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے۔ حضرت ابو مسعود بدری انصاری کون ہے؟ ابو مسعود الگ صحابی ہے اور عبداللہ ابن مسعود الگ صحابی ہے۔
تو حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ میں جو ابھی آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور بخاری میں ایک دوسری جگہ پر سیم یہی حدیث کچھ اختلاف شبد کے ساتھ یوں ہے کہ جب صدقہ کی آیت قرآن مقدس کی نازل ہوئی، صدقہ والی آیت یعنی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ یعنی نبی علیہ السلام لوگوں سے بیان کر دیتے کہ صدقہ کے بارے میں حکم آیا ہے، آپ لوگ صدقہ کیجئے، کچھ فی سبیل اللہ دان کیجئے۔ تو صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں، ابو مسعود انصاری بدری وہ صحابی کہتے ہیں کہ کننا نحاملو، کہ ہم لوگ کولی گیری کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صدقہ کے بارے میں وعظ فرماتے، حکم دیتے، تو ہم میں سے بعض صحابہ جن کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہوتے لیکن حضور کی بات سن کر، قرآن کی آیت سن کر ان کے دل میں بھی ایک تڑپ پیدا ہوتی، ان کا دل بھی مچلتا کہ میں بھی کچھ اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھوں سے دان کروں، فی سبیل اللہ میں صدقہ کر دوں۔ تو وہ صحابہ کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ بازار جاتے، حضور ادھر واز فرماتے، وہ بازار چلے جاتے، بازار جا کے تھوڑی دیر تک کولی بن جاتے۔ کولی تو سمجھ رہے ہیں، مال ایک جگہ سے دوسری جگہ بوجھ اٹھا کر کے پہنچاتے، کچھ پیسے ملتا، تو جو کچھ ملتا وہ لا کر کے حضور کو دان کر دیتے تھے، فی سبیل اللہ صدقہ کر دیتے تھے۔ تو ایک صحابی آئے، بہت زیادہ مال لے کر کے آئے، حضور کو پیش کیا، تو حضور کی مجلس میں جہاں صدق کے دل سے کلمہ پڑھنے والے مومن رہتے تھے، وہاں کچھ منافق اور دل کے کالے لوگ بھی رہتے تھے۔ تو منافق لوگ کہتے تھے مورائی مورائی، یعنی یہ اتنا زیادہ پیسے دان کر رہا ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ تو ریاکاری کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ واہی کے لیے یہ اتنا پیسے دان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ صحابہ تھوڑا تھوڑا پیسہ لے کر کے آئے، تھوڑا مال لے کر کے آئے، تو وہی منافق کہتے تھے کہ ارے تمہارے اتنے پیسے سے دن کا کیا کام ہوگا، اتنا پیسہ لے کر کے آئے ہو۔ تو جو منافق ہے، دل میں کھوٹ ہے، زیادہ دان کرو تو بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے، اور کم دان کرو تو بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ مگر صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت اور بس کے برابر وہ دان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آگے بعد کے زمانے میں کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا دان کر دے گا تو بھی میرے صحابی کے ادنا دان کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ زمانہ تھا جب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ شروع میں گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ حدیث تو بخاری کی مکمل ہو گئی۔ پھر اللہ نے آیت کریمہ اتاری کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، کہ جو لوگ خوش دلی سے دان کرنے والوں پر زبان درازی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے بارے میں آیت آئی اور ان کو منع کیا گیا۔ تو میں بہت مختصر بس 2 سے 3 منٹ تک میں کچھ بات اسی حدیث کے مطابق رکھتا ہوں کہ 10 آدمی 5000 روپے کر کے جلدی سے آپ لوگ دیتے ہیں، دعا کر کے پھر میں اپنی بات شروع کر دوں گا۔ 10 آدمی 5,000 کر کے جلدی سے آپ لوگ دے دیجئے تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور یہ مجمع آپ کے لیے بھی گواہ بن جائے۔
ایسے آدمی کل تو ایسے بہت لوگ دے چکے ہیں. اگر آپ کے اندر بھی دینے کا شوق ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیجئے، ورنہ پھر میں اپنی بات شروع کروں گا. یہ ایسی بات نہیں کہ آپ دیں گے تبھی میں سناؤں گا. میں تو سنانے کے لیے حاضر آیا. البتہ اگر آپ دے دیں گے تو مسجد کا بھی کام ہو جائے گا اور پھر ادھر سے بیان بھی بہت جلدی شروع ہو جائے گا. کیا کوئی آدمی ایسا نہیں جو 5,000 دے دے گا؟ 5,000 روپے 10 کی جگہ کوئی ایک آدمی بھی نہیں تیار ہونے والے. ببلو کو چھوڑ کر کے، کیونکہ وہ تو 20,000 والے ہیں، ان کے ساتھی لوگ 20,000 دیے ہیں. تو جیب الرحمان 20,000 دیے ہیں، اور وہ جو ٹھیکیدار وہ 20,000 دیے. ببلو 20,000 دیں گے. ان کے علاوہ 5,000 ہونا چاہیے. کوئی ایک آدمی 5,000 دینے کے لیے. اللہ اکبر. کیا کل سب لوگ پیسے دے چکے ہیں؟ اگر دے چکے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. چلیے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. جن کو دینے کی مرضی ہوگی وہ لا کر کے دے دیں گے. ایک بار استغفر اللہ پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو علم دین دیا جاتا، دین کی تعلیم، دین کا شکشا دیا جاتا، اس کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سوال اور جواب، کوشچن اور آنسر، اس طریقے پر بھی دین سکھایا جاتا تھا. اس حدیث کو میں پڑھ کر سناتا ہوں، پھر میں وہ جو کچھ سوالات ہیں ان کے بارے میں ان کے جوابات دوں گا. وہ طریقہ کیا ہوتا؟ ایک مرتبہ، اور یہ حدیث جو میں ابھی سنا رہا ہوں یہ بخاری میں، مسلم میں اور ابن ماجہ کی روایت کو میں سامنے رکھ کر بول رہا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. تو آئیے حدیث میں سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما ہے. مجمع لگا ہوا ہے، مجلس سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں. اتنے میں ایک شخص نمودار ہوا. ایک شخص آیا اور آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنے کے قریب گھٹنا رکھ کر کے وہ بیٹھ گیا. بالکل حضور کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضور بیٹھے تھے، حضور کے بالکل جسٹ قریب آ کر کے وہ بیٹھ گیا. اور بیٹھتے ہی انہوں نے ایک سوال کیا. اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا.